آج جس کرکٹ کے اوپر آپ لوگ اتنا اتراتے ہیں نا, وہ کرکٹ بھی آپ کو اگر پاکستان نے انگلی نہ پکڑائی ہوتی, ہم دیکھتے ہیں آپ کرکٹ کس طرح کھیلتے. لیکن آج آپ کی ٹانگوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے نیشنل اینتھم پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. اگر آپ نہیں کھڑے ہو سکتے, گیٹ آؤٹ آف ہیئر, گیٹ آؤٹ آف دس کنٹری. اگر آپ پاکستان کے نیشنل اینتھم پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو بات کا پتنگڑ بنانا ہو تو ایسے آپ نوٹ کیجئے گا میں کس کس پوائنٹ پر بات کرنے والا ہوں. سب سے پہلے میں بات کروں گا عمران خان پر بات کروں گا, کیونکہ دیکھیں عمران خان جب یو این جاتا ہے تو کسی کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوتا, اپنی چیئر پر بیٹھا رہتا ہے. تب پاکستانیوں کو بہت اچھا لگتا ہے, بہادر لیڈر لگتا ہے. عمران خان کے گیت گائے جاتے ہیں کہ دیکھو جھکے گا نہیں, کٹ جائے گا سر جھکے گا نہیں. تعظیم میں کسی کی میں وہ کھڑا نہیں ہونا پسند کرے گا. دیکھیں وہاں پر سچویشن میں مانتا ہوں ڈیفرنس تھی, لیکن عمران خان کو داد دی جا رہی تھی پاکستانی عوام کی طرف سے. لیکن وہی سچویشن میں اگر کوئی دوسرا کرنے لگ جائے پھر مرچیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے کرکٹ پر بات کی ہے کہ کرکٹ انگلی پکڑ کر افغانستان کو سکھایا ہے. اگر کرکٹ انگلی پکڑ کر سکھایا ہے تو کہ قیامت تک آپ لوگوں کو گیت گاتے رہے وہ لوگ, کیا وہ اپنے ملک کے کنٹری کے لیے کچھ بھی نہ کریں؟ ان کا بھی رائٹ ہے نا, وہ بھی آزادی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, وہ ان کا جو دل کرے گا وہ کریں گے. بات یہ کہ وہ پاکستان میں آئے تھے, ان لوگوں نے فیکٹ کے ساتھ بات کی تھی کہ میوزک تھا جس وجہ سے ہم لوگ کھڑے نہیں ہوئے پاکستان کی قومی ترانے پر. ورلڈ کپ کے میچز سے پہلے جب بھی میچ ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں وہاں پہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ کھڑی کی جاتی ہیں اور دونوں ٹیموں کے جو ہیں ترانے پڑھے جاتے ہیں. تو وہاں پہ تو افغانستان کی ٹیم کا جو ہے وہ نیشنل اینتھم پڑھا جا رہا ہے اور یہ وہاں پہ کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اور اس کے اندر میوزک بھی ہے, اس کے اندر تو میوزک بھی ہے. اچھا, اس کے بعد انڈیا کا بھی قومی ترانہ جو ہے وہ ایک میچ ہے انڈیا اور افغانستان کا, تو انڈیا کا قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے. وہاں پہ تو انسانوں کی طرح کھڑے ہوئے سارے کے سارے. اس نے کیا کہا کہ کرکٹ میں جب آپ کی ٹیم ہوتی ہے ورلڈ کپ میں, جب بھی تو میوزک کے ساتھ ترانہ ہوتا ہے تب تو بڑے ایسے کر کے کھڑے ہو جاتے ہو, تب بھی آپ کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے. لوجک چیک کرو یار, تھوڑی بوندا سرچ ہی کر لیتا ہے. کیا جو دو لوگ نہیں کھڑے ہوئے کیا وہ کرکٹ پلیئر ہیں؟ وہ تو کرکٹ پلیئر نہیں ہے. اگر یہ لوگ جو دو نہیں کھڑے ہوئے یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تب بھی ان لوگوں نے نہیں کھڑا ہونا تھا. بھائی یہ اپنے رول کے حساب سے سٹرک ہیں میوزک کے, اگر جہاں بھی ہوگا وہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا بھی تھا اگر وداؤٹ میوزک ہوتا قومی ترانہ ہم شوق سے کھڑے ہوتے ہیں, کنٹری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم میوزک کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. ہاں کنٹری کے لیے جہاں بھی کھڑا ہونا پڑا ہم کھڑے ہوں گے, کسی کی کنٹری کی رسپیکٹ کرنی ہے ہم کھڑے ہوں گے, لیکن میوزک کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. تو اس میں کیا غلط کہا ہے؟ لیکن بات کا پتنگڑ ضرور بنانا ہے, طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہے. گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, بھائی تو کون ہوتا ہے یہ بولنے والا ہے؟ وہ تیرے پاس آئے ہیں, وہ تیرے گھر پر آئے ہیں, کہاں پر آئے ہیں؟ جن کے پاس آئے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. آپ کا کام ہے بات کرنا, تنقید کرنا, لیکن اپنے تنقید بھی ایک دائرے کے حساب سے کی جاتی ہے. ایسے منہ اٹھا کے باتیں نہیں کی جاتی, سوچا بھی جاتا ہے میں کس پر بات کر رہا ہوں, تھوڑی سرچ بھی کر لینی چاہیے انسان کو. کونسلر کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے سے متعلق سوال پر عمران خان نے جواب دیا کہ چھوڑو اس کو, یہاں ملک کے اور بہت بڑے ایشوز ہیں, تمہیں اس کی پڑی ہے, ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے اور تم اس کی بات کر رہے ہو. ویسے میں نے ان کا موقف لیا ہے, میرا بار رابطہ ہوا تھا کیونکہ مجھے بھی بہت عجیب لگا کہ یہ انہوں نے کیا کیا. تو یہ جو کونسلر صاحب ہیں نا, یہ حافظ قرآن بھی ہیں, یہ شیخ الحدیث بھی ہیں اور یہ عالم دین ہے. اب ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی میرا شرعی نقطہ نظر سے میں میوزک کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا. تو میں نے ان کو ایک سوال بھی جو ہے, میں نے کہا جی اگر آپ کو فرض کریں کسی اور ملک میں سفیر بنا کر بھیج دیا جائے یا وہاں پہ آپ کونسلر بن کے چلے جائیں تو کیا آپ وہاں پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی کہیں بھی کھڑا نہیں ہوگا میوزک کے لیے. تو پھر میں نے ان سے یہ بھی ایک بات پوچھوائی تھی کہ کیا یہ افغان گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا یہ آپ کی اپنی؟ اور کہا جی افغانستان کی گورنمنٹ نے اپنے ترانے میں سے بھی میوزک ختم کر دیا ہے, لیکن یہ میں ذاتی حیثیت میں, میری شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی. ان کا اپنا ایک شرعی نقطہ نظر ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ترانے کے احترام میں اگر میوزک ہے تو کھڑے نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ پر اس نے بات کی تھی اس لیے جواب دینا بھی بنتا تھا, لیکن اگر آپ کرکٹ سے ہٹ کر بھی بات کرو گے نا, قومی ترانے پر اس پر نے بات کی ہے, پاکستان میں خون بہہ رہا ہے اس پر بات نہیں کر رہی, لیکن ترنگے کو بنا کے اپنے آپ کو شو کو چمکا لیا. ہیٹ جہاں پر ہیٹ ہوگی نا دوستو, وہاں پر رک کر بھی لوگ سنیں گے. وہ سننا چاہتے ہیں کہ یار کہاں کس کے خلاف بات ہو رہی ہے. ہیٹ میں محنت نہیں لگتی, کنٹینٹ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اچھی پوزیٹیو بات ہوگی, لرننگ کی بات ہوگی, اس میں محنت لگتی ہے, ٹائم سپینڈ ہوتا ہے, آپ کا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تو چٹکیوں میں پراپگنڈا پھیلانا ہو تو چٹکیوں کا کام ہے نا, اور ویو بھی اچھے خاصے مل جاتے ہیں. وہی اس بندے نے کام کیا, خام کا کسی اور جرنلسٹ نے اتنا ایشو کریٹ نہیں کیا جتنا اس نے ایشو کریٹ کیا ہے. ان لوگوں نے کلیئرلی بول دیا اگر میوزک کا
थोड़ा सा भी 1% भी म्यूजिक इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अच्छी बात है, इस्लाम में भी तो यही है, म्यूजिक की कहाँ पर रिस्पेक्ट की जाती है? अगर विदाउट म्यूजिक होता कौमी तराना, उन लोगों ने खड़े होना था। उन्होंने कहा था कि बच्चे भी, अगर कोई बच्चा भी ये पढ़ रहा होता तराना तो हम फिर भी खड़े होते हैं, लेकिन इसने खाम का पतंगड़ बनाना था, खाम का कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ लड़ने की बात नहीं, खाम का यहाँ से चले जाओ फलाना। दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। जब हमारा कोई लीडर ऐसी हरकत करे, पाकिस्तान को प्राउड फील करवाए दूसरी कंट्री में जाकर, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब किसी और कंट्री का लीडर सेम यही करे और वो भी इस्लाम की खातिर करे, तो फिर इन लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।